کیمپ لگاتے اور خود تشریف لے جاتے تھے مریضوں اور ناداروں اور ضرورت مندوں کو طبی امداد پہنچانے کے لیے. ہزاروں مریض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ہاتھ سے شفا یاب ہوئے اور ان کی وفات پر، شہادت پر غریب امیر سب رو رہے تھے. بہت دور دور سے لوگ آئے ان کی دیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے اس غلام کو دست مسیحائی اور شفا عطا فرمایا ہوا تھا، جس سے وہ غریبوں کی خدمت کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا تھا. میر پور خاص کے علاوہ بھی صوبہ سندھ میں پورے میں ان کی شہرت اور نیک نامی تھی. جوانی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا نیک نام حاصل کر لیا تھا. احمدیوں اور غیر احمدیوں میں یکساں مقبول تھے، بڑے ہر دل عزیز تھے. دعوت اللہ اور تبلیغ کا بڑا شوق تھا اور مختلف وفود کو مرکز میں بھی لے کر آتے تھے اور اپنی نگرانی میں بھی بھجواتے رہتے تھے. ہر دفعہ جب کوئی دعوت اللہ کا پروگرام ہوتا رہا گزشتہ 5 سال میں ہمیشہ میں نے دیکھا دعا کے لیے جانے سے پہلے لکھتے تھے تو کامیابی ہو، اور اللہ تعالیٰ کامیابی فرماتا تھا. دشمن کی ان کی دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ دعوت اللہ بھی تھی، کیونکہ وڈیروں کو، سندھ کے ذمہ داروں کو بے دھڑک تبلیغ کرتے تھے، غریبوں کو ہر جگہ ہر ماحول میں تبلیغ کے ماحول پیدا کر دیا کرتے تھے. تو دشمن نے تو اپنے طور پر اپنی طرف سے ان کو شہید کر کے تبلیغ کے ایک وسیلے کو ختم کرنا چاہا ہے. لیکن نادان یہ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر عبد المنان اللہ کی راہ میں قربان ہو کر اپنے جیسے کئی اور منان پیدا کر جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کی شادی اپنے ماموزاد امتو شافی صاحبہ سے ہوئی جو امریکہ میں امریکن نیشنل ہیں، اور 2 بچے ہیں ان کے. ایک بڑی بیٹی 18 سال کی ہے، اس نے بھی FSC کی ہے، اور ایک بیٹا ہے 13 سال کا، اور ان کی اہلیہ بھی اس لجنہ کی صدر ہیں میر پور خاص کی. وقف عزیز کا جو ہسپتال ہے مٹھی میں نگر پارکر کے علاقے میں، اتر پارکر کے علاقے میں، اس میں بھی آپ کی بڑی نمایاں خدمات ہیں اور فری میڈیکل کیمپ سے بتایا لگاتے رہے ہیں. انسانیت کی خدمت کے لیے قائم کی گئی النور سوسائٹی کے بھی صدر تھے آپ، صدر انجمن کی منصوبہ بندی کمیٹی کے ممبر تھے، مجلس تحریک جدید کے رکن کا بھی اعزاز حاصل تھا. جیسا کہ میں نے کہا میرا ان سے ایک پرانا تعلق تھا، اور ان کے والد کا بھی ہمارے والد سے تعلق تھا. حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب جو خلیفۃ المسیح ثانی کے معالج تھے، اور ان کے نانا، ان سے بھی ہمارا خلیفۃ المسیح ثانی کے قصر خلافت میں رہتے تھے ڈاکٹر صاحب، تو ان کے پاس آنا جانا تھا، ان سے بھی ایک تعلق تھا. تو ایک خاندانی تعلق تھا اس سارے خاندان سے. ڈاکٹر منان صاحب ان انسانوں میں سے تھے جن کے چہرے پر کبھی گھبراہٹ کے آثار نہیں آتے تھے، جیسے مرضی حالات ہو جائیں. میر پور خاص ضلع جو ہے گزشتہ کئی سال سے مولویوں کا ٹارگٹ رہا ہے، بلکہ پورا سندھ ہی رہا ہے، لیکن زیادہ تر اس علاقے میں. تو بڑے عمدہ طریق پر انہوں نے جماعت کو، اپنے ضلع کی جماعت کو سنبھالا، بلکہ ساتھ کے ضلعوں کی بھی مدد کرتے تھے اپنے تعلقات کو استعمال میں لا کر. لیکن کبھی انہوں نے اپنے جو تعلقات تھے ان کو اپنی ذات کے لیے، مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا. اس طرح استعمال کرتے تھے، جماعت کے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر دن ہو یا رات، جب کسی نے مدد کے لیے پکارا
مسکراتے ہوئے اس کی مدد کی. ہمیشہ ایک ان کا یہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی بات, ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی. اور یہ میں نے نہیں کہا, کئی ہر غریب امیر نے اسی بات کا اظہار کیا ہے. عاجزی انتہا کی حد تک تھی. کوئی زوم نہیں تھا کہ میں امریکہ سے پڑھا ہوا ہوں, ہسپتال کا مالک ہوں, ضلع کا امیر ہوں, مرکزی کمیٹیوں کا ممبر ہوں. تو کسی بھی قسم کا کبھی فخر نہیں تھا. عموماً عمراء جو ہیں دعوت اللہ اور میڈیکل کیمپ میں خود نہیں جاتے, لیکن ڈاکٹر صاحب مرحوم جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر موقع پر اگر کوئی اور کوئی جماعتی مصروفیت نہیں ہوتی تھی تو خود جایا کرتے تھے. کسی نے تبصرہ ان کے بارے میں بڑا اچھا کیا ہے میرے پاس, وہیں سے سندھ سے آئے ہوئے ایک ہمارے ایم ڈی نے, کہ وہ سندھ میں داعین اللہ کے امیر تھے. غریبوں کی مدد اس حد تک کرتے تھے کہ نہ صرف علاج ان کا مفت کرتے تھے بلکہ اپنے پاس سے بھی کچھ دے دیا کرتے تھے. ان کی وفات پر جہاں عمراء اور وڈیرے جو ہیں ذمہ دار وہ افسوس کے لیے آئے, وہاں غریب مرد عورتیں بھی عجیب جذباتی کیفیت میں مبتلا ڈاکٹر صاحب کا ذکر کرتے رہے. خلافت سے وفا اور اخلاص کا تعلق بے انتہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرتاپا خلافت کے جانثار اور فدائی تھے اور میرے بہترین ساتھیوں میں سے تھے. ان پر مجھے اتنا اعتماد تھا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو کوئی کام کہوں, کوئی رپورٹ کے لیے بھیجوں اور اس میں کسی بھی طرح کی بے انصافی ہوگی یا تقوی کے بغیر کوئی بات کر جائیں گے. انتہائی متقی انسان تھے. باوجود اس کے کہ انہیں بڑے عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھیں, بغیر کسی خوف کے اپنے کام میں مگن رہے. اور کسی نے توجہ دلائی بھی, بلکہ مجھے کسی نے بتایا چند دن پہلے کسی نے ان کو عزیز نے توجہ دلائی تھی کہ خیال کیا کریں, تو ہنس کر ٹال دیا کہ دیکھا جائے گا, جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. جماعت کے ایک بہترین کارکن تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلندتر کرتا چلا جائے. شہید ہو کر وہ درجہ تو پا گئے ہیں, اب ان کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے. ان کی اہلیہ کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. انہوں نے بھی بڑے حوصلے سے اپنے خاوند کی شہادت کی خبر کو سنا اور بہترین صبر کا نمونہ دکھایا. اپنی ساس جو ان کی پھوپھی بھی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا, انہیں بھی سنبھالا اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالا. امریکہ میں پلنے بڑھنے کے باوجود اپنے خاوند کے ساتھ کامل وفا سے ساتھ دیا اور جماعتی کاموں میں کبھی روک نہیں بنتی رہیں بلکہ خدمت کرتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی کے ساتھ بچوں کی خوشیاں دکھائے. ڈاکٹر صاحب کی وفات میں مختلف لوگوں نے بھی اظہار خیال کیا, جو غیر اس جماعت ان کی چند نمونے پیش کرتا ہوں. پہلے تو ایک بیان دیا ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں الطاف حسین صاحب, یہیں رہتے ہیں لندن میں. انہوں نے کہا کہ طب کے مقدس پیشے سے وابستہ ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کا قتل میر پور خاص کے شہریوں کو بہت بڑا نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ سفاک قاتلوں نے ہزاروں مریضوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل, زبان, مذہب اور عقیدہ, علاج اور معالجے کی سہولیات فراہم کرنے والے ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کو قتل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ عناصر مسلمان تو کجا انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں. انہوں نے ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کی وحشیانہ قتل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قتل کی واردات سندھ میں مذہبی انتہا پسندی اور طالبانائزیشن کے سازشوں کا تسلسل ہے. جو عناصر مذہب, عقیدہ اور فقہ سے اختلاف کی بنیاد پر بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہے ہیں وہ انسانیت کے کھلے دشمن ہیں. پھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میر پور خاص کے صدر نے بیان دیا کہ ڈاکٹر منان کا قتل انسان